السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے افسوس، ہمیں ہماری خوابگاہ سے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ وہ بس ایک ہی گرجدار آواز ہوگی، پھر وہ فوراً سب کے سب ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 اور اسی سورت سے آیت نمبر 51، 52، 53، 54 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اللہ کی توفیق سے آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جیسا کہ کل کے درس میں بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو سب سے پہلے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قیامت بالکل اچانک آ جائے گی، ایک گرجدار آواز ہوگی، اور جیسے ہی وہ گرجدار آواز ہوگی سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ جس وقت یہ گرجدار آواز آئے گی اس وقت تم لوگ اپنے اپنے کاموں میں ایک دوسرے سے بحث مباحثہ میں تکرار میں مشغول ہو گئے، تو اچانک گرجدار آواز آئے گی اور سارے کے سارے وہیں پر ختم ہو جائیں گے، ڈھیر ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، کسی کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سامعین کرام، اس کے بارے میں کل ہم نے بتلایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا تو اس سے پہلے فرشتے کو حکم دیا جائے گا کہ وہ سور پھونکے، اور وہ سور جو ہوگا جو پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، جب وہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں ان تمام کو موت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو فرمایا ہے آج کے آیات میں، جو پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ نے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً اپنے قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ تو یہ دوسری مرتبہ سور پھونکنا ہوگا۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے بے ہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے۔ جتنے بھی موجود ہوں گے اس روئے زمین پر انسان، سارے کے سارے بے ہوش ہو کر کے گر پڑیں گے، اور اسی بے ہوشی کی حالت میں ان کو موت آ جائے گی، وہ مر جائیں گے۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے کھڑے ہو کر کے رب کی طرف نکل پڑیں گے۔ جب کھڑے ہوں گے تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، کہ وہ کہاں ہے، کیا ہے، بالکل اجنبی جگہ ہوگی، ہر چیز بالکل الگ ہوگا، دیکھ کر کے سب حیران ہوں گے، پتہ نہیں ہم کہاں ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی، اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی سے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر اس کو کیا کرایا جاتا ہے؟ ہاسپٹل میں بھرتی کرایا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں وہ کچھ گھنٹوں تک یا کچھ دنوں تک بے ہوش رہتا ہے۔ جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں کہاں ہوں، کدھر؟ اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب سور پھونکا جائے گا اور سارے کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اور دوبارہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ہر چیز اجنبی معلوم ہوگا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو وہ لوگ سب کہیں گے، اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ وہ لوگ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس ہم کو ہمارے سونے کی جگہ سے، نیند کی جگہ سے، ہمارے خواب کی جگہ سے کس نے جگہ دیا؟ ہم لوگ سوئے ہوئے تھے آرام سے، یعنی جو پوری دنیا کی زندگی گزار دیا اور اس میں اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوئے سب اس کو خواب کی طرح سے معلوم ہوگا، اس کو لگے گا کہ کچھ حقیقت تھا ہی نہیں، اور جیسے ہی کھڑا ہوگا ایسے ہی کہنا شروع کر دے گا کہ ہم لوگ تو اتنے اچھے سوئے ہوئے تھے، ہم لوگوں کو کس نے جگہ دیا؟ سامعین کرام، ان باتوں کو
امیجن کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو اس لیے بیان کیا کہ انسان پہلے سے غور کرے کہ وہ جو حالت آنے والی ہے اور یقیناً آنے والی ہے وہ حالت کیسی ہوگی. جب انسان مرا پڑا ہوگا اور دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا اور وہ قبر سے نکل کر کے کھڑے ہوں گے, بالکل چٹیل میدان ہوگا, یہ زمین نہیں ہوگی, یہ آسمان نہیں ہوگا, تو اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی. اور اسی وقت وہ لوگ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, کہیں گے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا کھڑا کیا, کیسے ہم کھڑے ہو گئے, کس نے اٹھایا, کس نے جگایا. سامعین کرام اس وقت کہا جائے گا, اللہ نے فرمایا آگے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اب قرآن کریم ہے, قرآن کریم ہم لوگوں کو کن کی زبانی ملی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ملی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے بارے میں خود اپنی زبان مبارک سے بھی کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ میں اور قیامت بالکل ایسے ہیں, یعنی جیسے ان دونوں میں کوئی گیپ نہیں ہے ویسے ہی قیامت ہے. یا پھر یہ چھوٹی انگلی ہے, یہ بڑی انگلی ہے, ان دونوں میں جو ڈسٹینیشن ہے بالکل یہی ہے قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیوں فرمایا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قیامت آنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک بار مرا وہ قیامت اس کے اوپر قائم ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ قیامت آنے والی ہے. تو رسول ہمیشہ کہا کرتے تھے, قرآن کریم کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہو رہا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء کرام ہر وقت اور ہمیشہ قرآن کریم کے ذریعے سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ نہیں مان رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کہا جائے گا, کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اپنے کلام میں اور رسول سچ کہہ رہے تھے کہ قیامت قائم ہوگی. آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے دو پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ جب وہ لوگ دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور قبر سے نکل کھڑے ہوں گے تو پہلے تو بالکل ان لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, کہاں چلے آئے, کدھر چلے آئے, ہم لوگ تو سوئے ہوئے تھے, کس نے جگا دیا. بہت دیر تک ایسے رہیں گے, لیکن جب اپنے ذہن پر زور دیں گے تو پھر سوچنے لگیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے ذریعے سے وعدہ کیا تھا کہ قیامت قائم ہونے والی, رسول بھی سچ کہہ رہے تھے لیکن ہم لوگ نہیں مان رہے تھے. ھذا ما وعد الرحمن, یہ تو رحمان کا وعدہ ہے جو کیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون, اور رسولوں نے سچ کہا تھا. یہ کون سوچے گا؟ قبر سے کھڑا ہونے والا سوچے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بہت دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد سوچے گا اور کہے گا ھذا ما وعد الرحمن, یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وصدق المرسلون, اور رسولوں نے سچ کہا تھا. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ لوگ بالکل ہکا بکا ہوں گے, سراسیمگی کی عالم میں ہوں گے, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا, تو اس وقت ایمان والوں کے اوپر یہ حالت تاری نہیں ہوگی. یا پھر فرشتے ہوں گے وہاں پر, یا تو ایمان والے ہوں گے یا فرشتے ہوں گے, وہ ان کو ایسے ہکے بکے کے عالم میں ان کو کہیں گے, اہل ایمان ان کو کہیں گے, ایمان والے ان کو کہیں گے, یا فرشتے ان کو مطلع کریں گے کہ بھائی دیکھو یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا, یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں رسول بالکل سچ کہہ رہے تھے. اور جب بھی رسول تم کو کہتے تھے تم لوگ کیا کہتے تھے؟ متی ھذا الوعد. آپ دیکھیے گا قرآن کریم میں ایک مقام پہ نہیں, کئی پارے میں, کئی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ مکہ والے اور مشرکین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہا کرتے تھے متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین, اگر تم لوگ سچے ہو تو جو قیامت کا وعدہ کر رہے ہو یہ کب آئے گی؟ ایک بار نہیں, انیکوں بار پوچھا تھا. آج بھی بہت سارے لوگ, ہمارے ایک مؤذن صاحب بھٹکل میں ہمارے ساتھ رہتے تھے, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. سعودی عرب میں وہ رہتے تھے, انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی نے ان سے کام کرایا. کام کرنے والے آدمی تھے بیچارے, ہمارے ابھی مؤذن بنے, بہت سارا کام کرتے تھے, ہماری بھی بڑی خدمت کرتے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں سعودی عرب میں تھا تو ایک آدمی نے کام کروایا ان سے, عرب ہی تھا وہ, کام کرایا ان سے. کام کرانے کے بعد مزدوری نہیں دیا. گھر جانے سے پہلے وہ اس کے پاس گئے لینے کے لیے, تو کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں کیا کام کیا تم نے. تو مؤذن صاحب نے کہا کہ قیامت کے دن دیکھیں گے. تو اس آدمی نے کہا القیامت بعید, یعنی اس کو وہ قیامت کو نہیں مان رہا ہے, مان تو رہا ہے لیکن اس اپنی زبان حال سے
وہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو قیامت کا کوئی ڈر نہیں، وہ نہیں مانتے ہیں. تو ایسے ہی مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، اور دوسرے مشرکین بھی کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متى هذا الوعد، قیامت کب قائم ہوگی؟ تم لوگ تو برابر بولتے ہو کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، کب قیامت قائم ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ قبر سے اٹھیں گے اور ان لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، ہکا بکا وہ لوگ رہیں گے، سراسیمگی کی حالت میں رہیں گے کہ کیا ہوا، بالکل ان کے اوپر جو ہے ایک سکتہ طاری ہوگا. تو اس وقت ایمان والوں میں سے کوئی ایک یا پھر فرشتے ان کو مطلع کریں گے کہ دیکھو بھائی، یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں رسول کہا کرتے تھے. لیکن تم لوگ ہمیشہ کہا کرتے تھے، جب بھی رسول تمہارے سامنے قیامت کے بارے میں ذکر کرتے تھے، تم لوگ کیا کہتے تھے؟ متى هذا الوعد، کب آئے گی قیامت؟ ان کو تم صادقین، اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھ لو. یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. لیکن یقین مانیے یہ ساری باتیں اصل میں ہر زمانے کے انسان کے لیے، ہم لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہماری زندگی ہے یہ بالکل ٹیمپروری، عارضی اور پانی کا بلبلہ ہے. کب یہ پھٹ پڑے گا، کب یہ ختم ہو جائے گا، ہم کو خود پتہ نہیں. اور جیسے ہی ہماری موت آئے گی ہم قیامت میں داخل ہو جائیں گے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع الذين محضرون. یہ تو ایک گرجدار آواز ہوگی، جو دوسرا پھونک ہوگا، یہ گرجدار آواز ہوگی اور سب کے سب فوراً ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے. اللہ فرما رہا ہے یعنی جیسے ہی قبر سے اٹھیں گے، آگ چاروں طرف سے سب کو گھیر لے گی اور سب کو ہکاتے ہوئے میدان محشر میں جمع کر دے گی رب العالمین کے بارگاہ میں. سامعین کرام، اس وقت کسی کو بولنے کی کوئی ہمت نہیں ہوگی، کسی کو بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوگی. ہر آدمی نفسی کے عالم میں ہوگا. کیا عام آدمی اور کیا خاص آدمی، حتیٰ کہ انبیاء بھی نفسی کے عالم میں ہوں گے. کہیں گے یا رب نفسی نفسی، اے اللہ میرا کیا حال ہوگا، اے اللہ میرا کیا حال ہوگا. سب پکار رہے ہوں گے. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْءٌ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جب سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہکا کر کے لے جائے جائیں گے، تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بھائی دیکھو، آج تو تمہارے تمام عملوں کا حساب ہوگا، لیکن جتنا تم نے برائی کیا ہوگا تم کو اتنا ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا ہوگا اس کا بدلہ ملے گا، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس طرح کا بھی عمل ہو، اللہ عز و جل اس کا بدلہ ضرور بھی ضرور اپنے بندوں کو دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.